کہ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، بچیوں، ملت کی ماں اور بہنوں، والدین کی محبت اولاد کے ساتھ ذاتی ہوتی ہے، خواہ بے عقل حیوان اور چرند پرند ہی کیوں نہ ہو۔ والدین کی عزت، اطاعت اور خدمت کا ذکر تمام مذہبوں، شریعتوں اور آسمانی کتابوں میں ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی بھلائی کا حکم پچھلی امتوں کو بھی تھا۔ ہر نبی و رسول اپنے والدین کا فرما بردار ہوا کرتا تھا۔ آپ کے والدین فاسق و فاجر اور کافر و مشرک بھی ہوں تو ایسی صورت میں بھی شریعت اسلامیہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور ہدایت کرتی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کی اطاعت، فرما برداری اور ان کے حسن سلوک کا ذکر سنتے ہیں۔ جو آیت شریفہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی، بلکہ کئی آیات پڑھی گئیں، اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ وصیت کی ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اہمیت کا اندازہ لگائیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کے ساتھ اور توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ ایک اور آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 151، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کیا میں ان چیزوں کی آپ پر تلاوت نہ کروں، وہ چیزیں آپ کو نہ بتاؤں جو آپ کے رب نے حرام قرار دی ہیں۔ آپ کے رب نے یہ حرام قرار دیا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں
اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ چیز واجب قرار دی ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، یعنی جس طریقے سے توحید ضروری ہے اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا جس طریقے سے شرک فی العبادہ، عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ حرام ہے، اسی طریقے سے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ سورہ لقمان کی ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں اور جو تمہاری پیدائش اور تخلیق، تعلیم و تربیت کا ذریعہ اور سورس ہے وہ تمہارے والدین ہیں، لہٰذا میری بھی شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو۔ ایک اور آیت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، جو آیت میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کئی عزیزوں اور کئی قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی بابت بتایا۔ لیکن سب سے پہلے مخلوق میں جس کے حق کو مقدم رکھا اور اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے ذکر کیا وہ والدین ہیں۔ آئیے کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھے طریقے سے رہن سہن کرنا، یہ دوسرے نمبر پر بہتر عمل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جہاد تیسرے نمبر پر سب سے بہتر عمل ہے۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پسندیدہ اللہ کو کون سا عمل ہے؟ تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا، ادا کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں لڑنا۔ اور ایک اور حدیث میں سب سے افضل عمل کی بابت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا الصلاۃ لوقتہا، سب سے افضل اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ اور پھر پوچھا گیا تو کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور تیسرا سوال کیا گیا تو کہا کہ اللہ کی راہ میں لڑا جائے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین کے حق کے بعد اللہ رب العالمین کا جو سب سے اہم اور سب سے بڑا حق ہے نماز، جو سب سے بڑا عمل ہے ارکان اسلام میں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر کوئی عمل سب سے پسندیدہ، سب سے افضل اور سب سے بہترین ہو سکتا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، بر الوالدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ اب نیکی میں ساری چیزیں آ گئی، ایک تو یہ پتا چلا کہ والدین کے ساتھ ہم جتنا اچھا سلوک کریں گے، ان سے اچھے سے بولیں گے، یہ بھی نیکی ہے، ان کی دعوت پر فوراً لبیک کہیں گے، یہ بھی نیکی ہے، ان کو اوڑھنے بچھونے اور کھانے پینے کا بندوبست کر کے دیں گے ضرورت کے وقت، یہ بھی نیکی ہے، اور ان سے اچھے سے ملیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، یہ بھی نیکی ہے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی آئے، صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی ماں سلامت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इल्ज़महा फ़इन्न अल-जन्नत इंद रिजलैहा, कि आप अपनी मां की खिदमत को लाजिम पकड़िए, क्योंकि जन्नत मां के कदमों के तले रख दी गई है। मां की खिदमत के एवज आपको जन्नत मिल जाएगी। इसी तरीके से एक और सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इस बात पर मशवरा करता हूं और बैअत करता हूं हिजरत की और जिहाद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? तो अल्लाह उस शख्स ने कहा कि हाँ, दोनों जिंदा हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फफीहिमा फजाहिद, जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है, यही अल्लाह की राह में लड़ना है। इसी तरीके से एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अकबरिल कबाइर अन यलअन अर्रजुलु वालिदैहि, कि सबसे बड़ा कबीरा गुनाह, या कह लीजिए बड़े बड़े गुनाहों में एक बड़ा गुनाह यह भी है, कबीरा गुनाह यह भी है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानो तान भेजे, बुरा भला कहे। सहाबा इकराम को ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा, वकैफ यलअनु रजुलु वालिदैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत कैसे भेज सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन पर लानत इस तौर पर भेज सकता है, वो डायरेक्ट नहीं भेजेगा लेकिन इनडायरेक्ट भेजेगा, कि कोई आदमी किसी की मां या किसी के बाप को गाली गलौज करेगा, उसको बुरा भला कहेगा, उसको निशाना बनाएगा, और उसका रिजल्ट क्या आएगा कि वो उसके वालिदैन को गाली देगा। कई सारी बातें पता चली। एक बात तो ये कि सहाबा के दौर में इस बात की तवक्को और उम्मीद नहीं थी कि आदमी अपने वालिदैन पर लानो तान करे, उन्हें गाली गलौज करे। और दूसरी बात यह पता चली कि इनडायरेक्टली जब अपने वालिदैन को बुरा भला कहलवाना और अपने आप को इस बात का अपने आप को जिम्मेदार बनाना कि आपके वालिदैन को बुरा भला कहा जाए, इतना बड़ा गुनाह है और कबीरा गुनाह है, तो डायरेक्ट अपने माँ बाप को बुरा भला कहना और उनको गाली गलौज करना, उन्हें तकलीफें देना, उन्हें ईज़ाएं पहुंचाना कितना खतरनाक और कितना बड़ा गुनाह होगा। हालांकि हमारे दौर में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने वालिदैन को गालियां देते हैं, तकलीफें पहुंचाते हैं, ईज़ाएं देते हैं, समझना चाहिए। इसी तरीके से एक और रिवायत मुस्लिम शरीफ की, अब्दुल्ला बिन उमर हदीस के रावी हैं। वाकया यूं है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर गधे पर सवार होकर जा रहे हैं और आपके पास एक अमामा पगड़ी भी है जिससे वो अपने सर को बांधते हैं। देखा कि एक शख्स है, एक आराबी है, बद्दू है। उन्होंने पूछा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कि तुम फला बिन फला हो, यानी फला के बेटे हो? उसने कहा हाँ। अब्दुल्ला बिन उमर ने वो गधा, वो अपनी सवारी उस शख्स को दे दी। कहा ये सवारी तुम लो, और वो अपना अमामा भी खोल करके उसको दे दिया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, और उसको अपने सर पर बांधो। लोगों ने ताज्जुब किया कि आपने अपनी ये जरूरियात के सामान इस शख्स को कैसे दे दिए, बद्दू को? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैंने फरमाते हुए सुना है। यकूल, आप कहते हैं, इन्न मिन अबर्रिल बिर्रि सिलतर रजुली अहलु वुद्द अबीही अन युवल्लिया, के एक बड़ी नेकी, एक अजीम नेकी और एक बहुत अहम नेकी यह है कि इंसान अपनी वालिद के वफात के बाद उसके करीबी लोगों से दोस्ताना ताल्लुकात रखे, अच्छा सलूक करे, उनसे मोहब्बत करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, उनके साथ सिला रहमी करे। और हदीस में है कि वो शख्स क्या था? उसका बाप हजरत उमर का दोस्त था। यानी न वो शख्स हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का दोस्त था, न वो शख्स हजरत उमर का दोस्त था, बल्कि वो शख्स जिसको ये सामान दिया गया था, उस शख्स का बाप हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के वालिद हजरत उमर बिन खत्ताब का दोस्त था। तो वालिदैन के हुकूक और वालिदैन की अहमियत और उनकी इताअत और फर्माबरदारी, हुस्न सलूक का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हम वालिदैन के साथ डायरेक्ट तो हुस्न सलूक करें, उनके करीबी और उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों के साथ भी हुस्न सलूक करें। ऐसे लोगों की भी समाज में कमी नहीं है जो वालिदैन के करीबी और रिश्तेदारों का सामना करते हैं,
انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں, انہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں, ان کی برائیاں کرتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے بھائی بھائی کی اور ہاتھ چھوڑتا ہے بیٹا. آخر بیٹے کو کیا حق ہے؟ وہ چچا جس کو باپ کے سامان کہا گیا ہے. بہرحال والدین کے قریبی لوگوں سے حسن سلوک کرنا, اس کی بھی ہمارے شریعت اسلامیہ میں تلقین کی گئی ہے, اور اس سے بھی والدین کی اہمیت, ان کی اطاعت اور ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک اور شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, تو یہ تو والد کے حوالے سے بات کی, یہ بھی روایت صحیح ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے, اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل لک من ام, کیا آپ کی ماں سلامت ہے, زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل لک من خالہ, کوئی خالہ دنیا میں بحیات ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبرھا, اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, یہی تمہاری نیکی ہے, اسی سے تمہارا گناہ مٹ جائے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو والدین کے ساتھ ساتھ اس کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی تلقین کی گئی ہے, اور ایسے نمونے موجود ہیں. اسی طریقے سے قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جائز حد تک, آخری حد تک, جب تک کہ والدین کے آرڈر اور ان کے حکم میں شریعت کے کسی عمل کی مخالفت نہ ہو, وہ والدین شرک پر نہ ابھار رہے ہوں, معصیت پر نہ ابھار رہے ہوں, بدعت پر نہ ابھار رہے ہوں, کوئی بھی کام ان کے علاوہ اگر ہو سکتا ہے تو ہر ممکن حد تک, جائز حد تک والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, آپ دنیا کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, اچھا برتاؤ کریں, خواہ وہ مشرک ہیں یا کافر ہیں, خواہ وہ آپ کو شرک پر ابھار رہے ہیں, معصیت پر ابھار رہے ہیں, بدعت پر ابھار رہے ہیں, یہ باتیں ان کی نہ مانیے, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیے, یہاں تک کہ جان بھی چلی جائے. ایسے ایسے قرآن و حدیث میں نمونے بھی موجود ہیں کہ اس حکم اور اس آرڈر جس کو ماننے کے بعد انسان اپنی جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے, ایسے نمونے بھی موجود ہیں. جب مشہور واقعہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھ کو میں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا ابتی, اے میرے ابا جان, افعل ما تؤمر, آپ کو جو آرڈر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, اور آپ مجھے صابر اور اللہ کی خدمت میں صبر کرنے والا پائیں گے. جان کی بھی پرواہ نہیں کی. یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا اور اس کا دوسرا بدل دیا. اسی طریقے سے نفلی عبادات, ہجرت, جہاد وغیرہ سے افضل اور ماں باپ کی خدمت, اطاعت, فرما برداری, جہاد اور نفلی عبادت اور ہجرت وغیرہ سے افضل بھی ہے, اور یہ عمل بھی والدین کی اجازت کے بعد کیے جا سکتے ہیں. تو جب یہ عمل افضل ہیں, یہ سارے عمل ان ساری چیزوں سے یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ان سارے نفلی اعمال سے افضل ہے اور ان کی اجازت کے بعد ہی کیا جائے گا, تو دنیا کا کون سا ایسا کام بچ سکتا ہے جو والدین کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے؟ دنیا کے کاموں میں بھی والدین سے مشورہ لینا, والدین کی سے اجازت لینا اور ان کے حکم کا انتظار کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس کی مثالیں بھی ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں. آپ پڑھیں یوسف علیہ السلام کا قصہ. یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے ایک سازش کے تحت کنویں میں پھینک دیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے گئے, اور وہ پورا واقعہ ہے, اس تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے, اور انہوں نے بتایا کہ ایک شخص ہے جو ایک بادشاہ ہے اور لوگوں کو بہت سارا غلہ اناج دیتا ہے, لیکن اس نے شرط لگا دی ہے کہ تم اپنے ایک کسی بھائی جس کو چھوڑ کر آئے ہو بنیامین کو, اس کو بھی لے کر کے آؤ, تب تمہیں غلہ اور زیادہ ملے گا. اور جب وہ لے کر آئے اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو بنیامین ہے, بنیامین کو روک لیا ایک تدبیر کے تحت. اس کے بعد بھائی پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے, اور جو ان میں کا سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ یار تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے والد نے کیا کہا تھا, کتنا پکا ہے جو پیمان لیا تھا کہ دیکھنا جس طریقے سے یوسف کا خاتمہ ہوا, یوسف کو نقصان پہنچا, ایسے بنیامین کو نقصان نہ پہنچ جائے. اب
میں فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم اللہ لی وهو خیر الحاکمین. فلن ابرح الارض، میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں یہاں سے گھر کو جانے والا نہیں ہوں، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد محترم مجھے اجازت دے دے. ایک دنیاوی معاملہ تھا، اس میں اجازت کا انتظار کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا ایک بڑا بیٹا اجازت کا انتظار کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنے والدین کی اجازت کا انتظار کرنا چاہیے، دنیاوی کاموں میں اور دوسرے کاموں میں بھی. آئیے ہم والدین کے ساتھ اطاعت، فرما برداری اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کے کیا فوائد اور کیا ثمرات ہیں وہ سنتے ہیں. دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک لمبی عمر ملے، اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ میں فارغ البال بھی رہوں، خوشحال بھی رہوں، رزق میں کشادگی بھی ہو. یہ دونوں چیزیں صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مل جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمدہ لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، زیادہ سے زیادہ اسے خوشحالی ملے، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو ایسے شخص کو چاہیے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ عمر ملے اور اس کی رزق میں کشادگی ہو، خوشحالی ہو اس کے گھر میں، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اچھا برتاؤ کرے اور رشتہ داروں سے مل جل کر رہے. اسی طریقے سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں والدین کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں. وہ کہا تھا نہیں کسی نے کہ میں جب راستے میں ہوں تو میری ماں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، میری ماں سجدے میں رہتی. بہرحال تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے. بخاری شریف جس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے. اچانک بارش آ گئی، انہوں نے ایک چٹان کا سایہ لیا اور وہ چٹان اس آندھی طوفان اور بارش میں کھسک گئی، یعنی وہ اور گر گئے اور پھنس گئے. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا یار کوئی ایسا عمل دیکھو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو اور اس کے ذریعے دعوت دو، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس چٹان اور بارش کے سے تمہیں نجات دے دے. تو سب سے پہلا شخص ان تینوں میں جس نے یہ دعا کی تھی اور جس نے یہ بتایا تھا اللہ رب العالمین کو کہ اللہ رب العالمین میں بکری کا دودھ دھویا کرتا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے لیکن ہمیشہ میں اپنے والدین کو پہلے دودھ پلایا کرتا تھا. ایک دن میں دودھ لے کر آیا، دودھ دھو کر آیا اور میرے والدین سو گئے. حدیث کے الفاظ ہیں فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، میں ان والدین کے سر کے پاس سرہانے کھڑا رہا. اکرہ ان اوقظہما، میں نے ان کو جگانا نہیں چاہا. اور آگے فرماتے ہیں وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، اور میں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلا دوں. تو اس حدیث میں اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں ففرج اللہ فراء السماء، تو اللہ رب العالمین نے تھوڑی کشادگی کر دی، تھوڑی چٹان کھسکا دی اور انہیں کچھ آسمان نظر آیا. تو آپ غور کریں اس حدیث کے ایک ٹکڑے سے، چھوٹے سے ٹکڑے سے کئی ساری باتیں پتہ چلی کہ والدین کی خدمت کس کو کہتے ہیں. کہ والدین کی خدمت یہ ہے کہ بچوں سے پہلے آدمی اپنے والدین کا خیال رکھ رہا ہے. والدین کا ادب کسے کہتے ہیں کہ وہ والدین کو جگانا بھی نہیں چاہ رہا ہے. کتنے ہمارے بچے ہیں جو ڈسٹرب کرتے ہیں راتوں کو والدین کو، موبائل کے ذریعے، گپ شپ کے ذریعے، باہر ٹہلنے کے ذریعے. والدین فون کرتے کرتے، کہتے کہتے، بولتے بولتے پریشان ہو جاتے ہیں. ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دودھ کس کو پلانا تھا؟ والدین کو. خدمت کس کی تھی؟ والدین کی. لیکن پھر بھی ادب اس چیز میں آڑے رہا کہ والدین کو وہ نہیں جگا سکے. اسی طریقے سے تو یہ والدین کے مقام و مرتبے کا اس سے پتہ چلتا ہے. خدمت بھی ہے اس میں، ادب بھی ہے اور مقام و مرتبے کی طرف توجہ بھی ہے. اسی طریقے سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ والدین کی خدمت کرنے سے مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، وہ مشکل دور ہو گئی اور دعا بھی قبول ہو گئی. انہوں نے کہا نا کہ کوئی کسی خالص عمل کے ذریعے دعا کرو. اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ نیکیاں قبول ہوتی ہیں اور برائیاں مٹ جاتی ہیں والدین کی اطاعت، فرما برداری اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے. اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انسان
40 साल की उम्र को पहुंचता है तो कहता है قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي کہ اللہ رب العالمین میں شکر ادا کرتا ہوں تیری جناب میں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی ہے، میرے والدین پر کی ہے، اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے اور میری اولاد کو میرے حق میں اچھا بنا، درست بنا، اور انی تبت الیکا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، انی من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کیا فائدہ فرمایا؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ایسے لوگوں کے اچھے اعمال ہم قبول کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہم بہت سارے نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش بھی آتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں علماء کی، اور دوسرے فقیروں اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان اعمال کی قبولیت کا ایک دروازہ ڈھونڈنا چاہیں تو یہ ہے کہ والدین کی خدمت کریں، اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتٍ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم انہیں جنت میں جگہ دیں گے اور ان کی سیئات کو مٹا دیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اسی طریقے سے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے آخرت میں کہ ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، ابو ہریرہ مشہور صحابی حدیث کے راوی، رغم انفہ، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ناکام نامراد ہو، ثم رغم انفہ، ثم رغب انفہ، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، کہ ایسا شخص ناکام نامراد ہو، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، ان کا خیال رکھ کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، تو دوسرے لفظوں میں اگر والدین کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری ہم اور آپ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ خلاصہ یہ ہے، عربی کا ایک مقولہ بر الوالدین دین و دین، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ دین بھی ہے اور دین بھی ہے۔ دین یعنی دینی حکم بھی ہے، دین قرض بھی ہے۔ تو پہلی چیز فَالْأَوَّلْ يَأْخُذُكَ إِلَى الْجَنَّةِ، پہلی چیز آپ کو جنت تک لے جائے گی، یعنی آپ دین پر عمل کر رہے ہیں تو دین پر عمل کرنا، والدین کی خدمت اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد ان کے حق میں دعائیں کرنا، یہ چیزیں آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اور والدین کی خدمت کرنا ایک قرض بھی ہے، آپ اپنے دینی فریضے کو ادا بھی کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے ذمے قرض بھی ڈال رہے ہیں۔ اور فرمایا وَالثَّانِي يَرُدُّهُ لَكَ أَبْنَاؤُكَ، دوسری چیز آپ کے بچے آپ کو واپس کریں گے۔ اگر آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں دنیا میں تو آپ کو جنت ملے گی، اور یہ ایک قرض بھی ہے، اگر آپ یہ قرض اتار دیں گے تو آپ کے بچے وہ قرض آپ کو واپس دیں گے اور آپ کے بچے بھی آپ کے حق میں اچھے رہیں گے۔ چنانچہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں کئی سارے واقعات ایسے مل جائیں گے کہ اپنے اور موجودہ دور میں بھی ایسے واقعات، ماضی قریب اور حال میں بھی ایسے واقعات کی کمی نہیں ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، اچھا برتاؤ کرنے والے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے لوگ کامیاب ہیں، خوشحال ہیں، آرام سے جی رہے ہیں، اور والدین کے نافرمان پریشان ہیں خود ہی سے اور اپنی اولاد سے بھی۔ چنانچہ اردو قلمکار، مشہور قلمکار مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے والدین کی اطاعت و نافرمانی، واقعات کی زبانی۔ اردو میں کتاب ہے، بہت آسان کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، خود بھی اور بچوں کو بھی چاہیے
عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں. اس کتاب میں ایسے سینکڑوں واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بچوں نے والدین کے ساتھ کیا وہ ان بچوں کی اولاد نے آگے چل کر اپنے والدین کے ساتھ کیا. ایک دو واقعہ اور. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے, گھر کا ماحول کیسا ہے, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا, اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے, ان کی بیوی نے کہا کہ بس ایسے ہی چل رہا ہے, کوئی خاص نہیں. یعنی انہوں نے کچھ خاص اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور اللہ کی تعریف بیان نہیں کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ اسماعیل جب گھر پر آئیں ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں. اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا اور ان کی بیوی نے بتایا کہ آپ کے والد آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ گئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام والد کے اشارے کو سمجھ گئے کہ یہ بیوی نافرمان بیوی ہے, ناقدری ہے اپنے شوہر کی اور ناشکری ہے اپنے رب کی. تو وہ چوکھٹ بدلنے سے یہ اشارہ دے گئے ہیں دبے لفظوں میں کہ اب اس کو طلاق دے دینا. انہوں نے طلاق دے دی. ایک اور واقعہ, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جس سے حضرت عمر یعنی بیوی کے سسر کی بنتی ہوئی تھی, کسی وجہ سے اس کی عادتوں کو دیکھ کر, اس کے مزاج کو دیکھ کر کے, اور والد کا یہ کہنا, والد اس کو ناپسند کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے جو سنت کے بہت بڑے شیدائی تھے, ہر چیز میں سنت کا خیال رکھنے والے تھے, تو ایسی چیز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقھا, اس کو طلاق دے دو. ان واقعات سے آپ اندازہ لگائیے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے تحت بیوی اور بچے جیسے محبوب چیزوں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے, انہیں بھی طلاق دی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کتنے بدنصیب لوگ ایسے ہیں جو شادی سے پہلے تو والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے تھے, لیکن شادی کے بعد بھی آنا چاہتے ہیں, ان کی بیویاں ان کو بہکاتی ہیں. تو پہلا تعجب تو یہ ہے کہ وہ اتنے حساس مسئلے میں کہ شریعت اسلامیہ میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت کی ہے, تاکید کی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. والد پسینہ بہا بہا کر اپنے بچوں کی پرورش و پرداخت کرتا ہے اور والدین کے نافرمانی کو ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اور ان کی فرما برداری کو ایک بہت بڑی نیکی اور ایک اچھی نیکی قرار دی گئی ہے اور بہت تاکید کی گئی ہے. جہاد اور ہجرت وغیرہ جیسے نکلی بڑے بڑے کاموں سے بھی افضل اور ضروری بتایا گیا ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود وہ بچے اپنی بیوی کے بہکاوے میں کیسے آ جاتے ہیں. اور دوسرا تعجب یہ ہے کہ وہ بیوی جو یہ ساری چیزیں جانتی ہے یا جاننا چاہیے کہ وہ شوہر جس کی اطاعت اور فرما برداری میں اس کی جنت ہے, اور اگر شوہر اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو اس کی جنت ہے. یعنی شوہر اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو شوہر کی جنت, بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے گی تو اس کی جنت. تو بیوی اپنی جنت تو حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن اپنے شوہر کی جنت کے دروازے کو بند کرنا چاہتی ہے, روکنا چاہتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساتھ دینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے, بلکہ اگر بچوں سے بھی کہیں کسی وجہ سے غصہ میں کسی بھی وجہ سے کوئی کمی واقع ہو رہی ہو, کوئی پریشانی آ رہی ہو اور کوئی بے توجہی نظر آ رہی ہو تو بیویوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور توجہ دلانا چاہیے کہ جیسے میرے والدین کا مقام و مرتبہ ہے ویسے میرے شوہر کے والدین کا مقام و مرتبہ ہے. تو یہ چیزیں دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک چیز اور چلتے چلتے یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے والد سے ابا جان, امی جان, پھوپھی جان, اپی جان, بھائی جان, لیکن یہی بچے دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگتے ہیں تو کچھ تو اس وجہ سے کہ انہیں سکھایا نہیں گیا ہے, انہیں تمیز ان کے سامنے سے ہو کر کے نہیں گزری ہے, اور کچھ اس وجہ سے کہ انہیں شرم و عار آتی ہے تو وہ ابا جان نہیں کہنا چاہتے, امی جان نہیں کہنا چاہتے. ابا آواز دیں گے جی بس زیادہ سے زیادہ, یا بعض لوگ تو ارے ہاں کیا کہہ رہے ہیں, ارے ہاں ابھی سن رہا ہوں, تو بے توجہی کرتے ہیں, ادب نہیں دینا چاہتے اور ان کو ان القاب سے پکارنا نہیں چاہتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرک والد ہونے کے باوجود بھی, ان کے والد مشرک تھے, بت پرستی نہیں بلکہ بت فروش تھے, یعنی بتوں کے عبادت گزار نہیں تھے بلکہ بتوں کو فروخت بھی کیا کرتے تھے, بیچتے تھے. اس کے باوجود بھی سمجھانے کے لیے جب چلے تو کیا کہا, یا بتی, اے ابا جان آپ ایسا نہ کریں, آپ شیطان کی عبادت نہ کریں, اے ابا جان آپ رحمان کی نافرمانی نہ کریں. تو ابا جان کہہ کر پکار رہے ہیں. اسی طریقے سے امی جان کہہ کر کے پکارنا چاہیے. بچہ کتنا بھی
बड़ा हो जाए, किसी भी मकाम और मर्तबे तक पहुंच जाए, वो वालिदैन के सामने छोटा है और वालिदैन के सामने बहुत छोटा है। आप याद करें, मैं फिर आपको सूरह यूसुफ में ले जाना चाहूंगा, जहां जिंदगी के बहुत सारे दुरूस और बहुत सारी नसीहतें और बहुत सारी सीख हमें मिलती है। उसमें यह भी है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में सारे भाई और वालिदैन भी पहुंचे तब, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा था, याकूब अलैहिस्सलाम से बयान भी किया था कि मैंने 11 सितारों को, सूरज और चांद को देखा है कि वो मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बेटा तुमको नबूवत मिलने वाली है, लेकिन अपने भाइयों से ये ख्वाब जिक्र मत करना, भाइयों के अंदर हसद आ जाता है, आ जाएगा। तो उसके बाद जब ये देखा कि सारे भाई और सारे दोनों माँ बाप यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसको साजिश के तहत कुएं में फेंक दिया गया था और ये बताया गया था कि भेड़िया खा गया, उसकी न सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत की, परवरिश और पर्दाश्त भी हुई, और यहां तक कि उसको मिस्र का बादशाह बना दिया गया, मिस्र का जिम्मेदार बना दिया गया, वो शाही तख्त पर बैठा है। और जब उसके वालिदैन पहुंचते हैं तो कुरान के अल्फाज हैं, वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को शाही तख्त पर बिठाया। ये होता है मकाम व मर्तबा। तो कभी भी वालिदैन कमजोर नहीं होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। किसी उर्दू और मौजूदा दौर के शायर ने कहा था कि कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। तो इंसान अपने वालिदैन के सामने छोटा है, उसका रुतबा कम है, वो अपने वालिदैन को इज्जत दे, उनको जिस अलकाब से पुकारता था उन अलकाब से पुकारे, और हमेशा वालिदैन की खिदमत करे, इताअत और फर्मा बरदारी करे। इसके तहत उसको जो भी कर गुजरना पड़ जाए, बीवी नाराज हो जाए तो नाराज हो जाए, कोशिश तो ये हो कि बीवी बच्चों को समझाए कि ये मेरे वालिदैन हैं। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने वालिदैन के मकाम व मर्तबे को समझने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक और फरमाबरदार बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करने की तौफीक दे कि हमारे बच्चे हमारे फरमाबरदार बने, हमारे बच्चे नमाजों के पाबंद बने, हमारे बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करने वाले बने, तिलावत करने वाले बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जब तक सलामत रहें, इज्जत और तौहीद पर सलामत रहें, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान और तौहीद पर हमारा खात्मा हो। आमीन व मा।